بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دعا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس مسئلے کو کتاب النوازل جلد نمبر 6 اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ سوال نمبر 59، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے حلق میں اثر پہنچتا ہے، یعنی حلق میں کڑوا پن محسوس ہوتا ہے، تو اس صورت میں روزہ کے اندر کوئی کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ بِاسْمِهِ سبحانہ تعالی۔ الجواب، وباللہ التوفیق۔ آنکھ میں دوا ڈالنے اور اس کا اثر حلق میں محسوس ہونے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اس کے دلائل آگے ہیں۔ وَلَوْ أَقْتَرَ شَيْئًا مِنَ الدَّوَاءِ فِي عَيْنِهِ لَا يُفْطَرُ صَوْمُهُ عِنْدَنَا وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر انسان آنکھ میں دوا ڈالے اور اس کا اثر حلق میں بھی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہمارے نزدیک۔ یہ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے، اور فتاوی تتار خانیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ زکریا مراقل فلاد 361 نمبر صفحہ پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جواہر الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ آگے اس کے وجوہات بیان کی گئی۔ آنکھ میں دوا ڈالنا روزہ کے لیے کیوں مفسد نہیں؟ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اتباع کے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے پر نگ نگا نامی رگ سے وہ دوا حلق میں پہنچ جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ باقی رہے گا یا جاتا رہے گا؟ بِاسْمِهِ سبحانہ تعالی۔ الجواب، وباللہ التوفیق۔ روزہ کی حالت میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا مفسد نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھ اور حلق میں براہ راست کوئی منفذ نہیں ہے، اور حلق میں جو سرما یا دوا کا اثر محسوس ہوتا ہے وہ باریک رگوں کے واسطہ سے ہے، اور ایسا اثر روزہ کے لیے مانع نہیں ہے۔ وَلَا أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الْجَوْفِ وَلَا إِلَى الدَّمَاغِ وَمَا وَجَدَ مِنْ طَعْمَهُ فَذَلِكَ أَثَرُهُ لِعَيْنِهِ وَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ۔ بدایع ثنایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268۔ زکریا شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔ زکریا البانی شرح ہدایہ، ان کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ روزہ میں آنکھ، کان، ناک میں دوا ڈالنے سے متعلق ایک انوکھی تحقیق۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرامتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ماہ نامہ ندائے شامی ماہ فروری 1995 صفحہ نمبر 10 پر رمضان المبارک کے ضروری احکام و مسائل کا مطالعہ کیا۔ اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور انجیکشن و گلوکوز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی؟ مفصل تحریر فرمائیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جواب ہے یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آگ دھوکنے سے ناک و منہ سے دھواں پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے سانس کے ہمراہ اور بعد میں نکل آتا ہے، لیکن مفسد صوم نہیں۔ اس کے برخلاف حقہ و بیڑی کا دھواں مفسد صوم ہے، کیونکہ یہ عمل ارادتاً نشہ پورا کرنے کے لیے ہے۔
بس افادیت کا یہاں بھی غلبہ ہے۔ اور پیچھے اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے وہ دعائیں آسانی سے دی جا سکتی ہیں جن کو خوردونی سے دیا جاتا ہے، اور بوتل کے ذریعے جسم انسانی کی غذائیت و کمزوری و پیاس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب والا، جب دعا و غذا دونوں کا فائدہ ارادتاً حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کا حکم وہی ہونا چاہیے جو خوردنی دعا کا ہے، کیونکہ یہ دعا وہی کام کرتی ہے اور مادہ آنت اور دماغ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ارادتاً ایسی دعا آدمی کھائے جس کے ذریعے سے بھوک پیاس دور ہو اور جس کے ذریعے سے انسان کو توانائی حاصل ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں کان میں دعا ڈالنے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے اور پڑھا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیں۔